الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يخافون لومة لائم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى مع ظالم ليقويه خرج من الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے میری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو راستہ اور طریقہ منتخب فرمایا اسے دین اسلام کہتے ہیں. اور پھر اس دین اسلام کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا ہے. اب اس کائنات میں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی منشور، کوئی دستور اور زندگی کے کوئی اصول دین اسلام سے زیادہ خوبصورت، کامل، مکمل، اکمل اور بہترین نہیں ہو سکتے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بنایا دین اسلام کی صورت میں، وہ طریقہ میں نے کامل کر دیا. اب تمہیں حکم ہے کہ تم بھی کامل طریقے سے اس دین کے اندر داخل ہو جاؤ. ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے دین اسلام کے متعلق، قرآنی تعلیمات کے متعلق واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تم تابعداری کرو اس کی جو آسمانوں سے اترتا ہے اور کائنات میں سب سے بہترین ہے، کائنات میں سب سے خوبصورت ہے اور کائنات میں سب سے کامل ترین مذہب اور دین ہے. اس کی کامل تابعداری کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ. کامل طریقے سے اسلام میں داخل ہونا یہ مسلمان کی نجات کا واحد طریقہ ہے. اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے اس زندگی کو ترک کریں کہ جتنا ہم سے اسلام پہ عمل ہو سکے اتنا ہم عمل کریں اور جتنا نہ ہو سکے اس کو ہم چھوڑ دیں. آدھا تتر آدھا بٹیر بن کر ہم زندگی گزاریں اور پھر آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. نہیں، میرے اور آپ کا طرز عمل یہ ہو، جذبہ یہ ہو، کوشش اور کاوش یہ ہو کہ موت سے پہلے کامل طریقے سے اسلام میں ہم داخل ہو جائیں. موت سے پہلے اس کوشش اور کاوش میں اور اسی جذبے کے ساتھ میری اور آپ کی موت آ جائے، پھر کامیابی ہے، پھر کامرانی ہے. اور میرے اور آپ کا جذبہ یہ ہو کہ میری اور آپ کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے اور محسوس طریقے سے کافروں کے اور غیر مذہب والوں کے جتنے طریقے داخل ہیں، عبادات میں، معاشرات میں، معاملات میں، معیشت میں، غرض زندگی کے ہر شعبے میں جتنے طریقے، جتنے انداز کافروں کے داخل ہیں، موت سے پہلے میں اور آپ اپنی زندگی سے ان طریقوں کو خارج کر دیں. اور اگر خدا نخواستہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں
اور ہم اپنے عمل سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بس جتنا دین ہمیں سمجھ میں آئے اور جتنا ہم سے ہو سکے انتہائی آسانی کے ساتھ اس سے زیادہ پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ پھر ہمیں اپنی برادری سے ٹکر لینی پڑتی ہے، پھر ہمیں اپنی قوم کی رسم کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر ہمیں رواجوں سے اپنی جان چھڑانی پڑتی ہے، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو اس کا الزام قرآن کی زبانی سناؤں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ قرآن دینا کہ اللہ جل جلالہ نے ایسی قوم کے بارے میں جو مجھ اور آپ سے پہلے گزری ہے، جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان لوگوں نے آدھے دین پہ عمل کیا، اور جہاں ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہوا وہاں انہوں نے دین سے اعراض کیا، تو اللہ پاک نے ان کو کیسے خطاب کیا یہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا۔ لیکن محترم دوستو، اس سے پہلے میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر میں نے اور آپ نے معاشرے میں رہنا ہے، اور میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ امن، چین، سکون، راحت اور آرام والی زندگی ہو، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ اس میں ظلم کا راج نہ ہو، تو پھر ہم نے قرآن کے اس حکم پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کے کاموں میں اے ایمان والو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، اور برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ظالموں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے دو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو خطبے میں سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مشى مع ظالم لیقویہ، جو کسی ظالم کے ساتھ راستے پہ چلتا ہے اس لیے تاکہ اس کی جماعت زیادہ ہو جائے اور اس کو تقویت حاصل ہو جائے، خرج من الاسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے اس معاشرے میں میں اور آپ جو اس بات کا رونا روتے ہیں اور دھوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے گینگ ہیں اور بڑے بڑے مافیاز ہیں جن کے سامنے حکومت بے بس ہو جاتی ہے، اور حکومتی وہ ادارے جو قانون نافذ کرتے ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گینگ کیوں بنتے ہیں؟ یہ مافیاز کیوں وجود میں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کے اس حکم کے الٹ عمل کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حکم یہ دیتا ہے کہ تم نیکی کا ساتھ دو، تقوی کا ساتھ دو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تقوی کی بات آتی ہے اور نیکی کی بات آتی ہے تو میں اور آپ پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، اور جب کوئی ظلم کا کردار سامنے آتا ہے، جب معاشرے میں کوئی منشیات فروش سامنے آتا ہے، جب زمانے میں اور معاشرے میں ایک بد کردار آدمی اور ایک ناجائز امور کا ارتکاب کرنے والا سامنے آتا ہے، تو کچھ لوگ ڈر کے مارے اور کچھ لوگ دنیا کی رغبت اور دنیا کے لالچ اور امید میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، جس سے وہ ایک ظالم، مضبوط ظالم بن کے ابھرتا ہے، پھر میرے اور آپ کا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ سنیں قرآن میں کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کا ساتھ دیا اور جا بجا انہوں نے اپنی کتاب پہ بھی عمل کیا، اللہ جل جلالہ کے حکم پہ بھی عمل کرتے تھے، لیکن جا بجا انہوں نے ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کیا، اللہ پاک قرآن میں ان سے جیسے مخاطب ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا، یہ میرے اور آپ کے لیے اترا ہے۔ اگر اس میں واقعہ بنی اسرائیل کا ہے تو سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تم سدھر جاؤ، اگر تم نے اس کا ارتکاب کیا تو تم غارت ہو جاؤ گے۔ چیدہ چیدہ پورا رکوع ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور کیا کرو گے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کے بعد فوراً اپنے ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے۔ اس لیے اس بارے میں بھی میں اور آپ ہوشیار ہو جائیں کہ ماں باپ کا ہم پہ کتنا بڑا حق ہے۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے بارے میں تم اللہ کے حکموں کا خیال کرو گے۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے بارے میں تم اللہ جل جلالہ کا خوف کرو گے۔
اور اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے ان کے ساتھ رواداری کا اور ہمدردی کا تم اس پہ عمل کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جب تم گفتگو کرو گے بہترین اور اچھے انداز میں خوبصورت بات کرو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے بہت سارے ایسے تھے جو پھر گئے اور انہوں نے اعراض کیا اور اس طریقے پہ اپنی کتاب پہ عمل نہ کر سکے جیسا ان کو حکم تھا۔ آگے سنیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے۔ کیا نہ کرو گے؟ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے۔ اور فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم ایک دوسرے کی مخالفت میں گروہ بندیوں کا شکار ہو کر ایسا نہ کرو گے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پہ حملہ کرے، حالانکہ وہ بھی مسلمان، دوسرے گروہ کو اس کے گھروں سے بے دخل کر دیا، ان کو قتل کر دیا، انہیں لاچار کر دیا، انہیں مفلس بنا دیا۔ فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اقرار کیا تھا اور تم نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ہم واقعی میں ایسے ہی کریں گے جیسے اللہ پاک کا حکم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہی لوگ ہو کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے ایک دوسرے کو پہ حملے کیے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ظلم کا ساتھ دیتے رہے، تم گناہوں کا ساتھ دیتے رہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تم ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرتا ہوتا، یہ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہود کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں، آپ علیہ السلام کے آنے سے بہت پہلے یہ آباد تھے۔ بنو قینقاع تھا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور 2 قبیلے عرب کے تھے، اوس اور خزرج۔ اس میں بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کا حلیف تھا، اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی یہودیوں کا ایک قبیلہ عرب کے ایک قبیلے کا دوست بن گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اگر کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرے گا۔ غور سے سنیں اس بات کو، بنو قینقاع اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، پھر آپس میں جب لڑتے بنو قینقاع اور بنو قریظہ مل کے خزرج اس کے ساتھ ملتا اور یہ اوس والوں پہ حملہ کرتے، بنو نذیر والوں پہ حملہ کرتے، اور ایسے ہی وہ ان پہ حملہ کرتے۔ اب آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، جب یہودیوں کا یہ گروہ عرب کے ساتھ مل کے دوسرے گروہ پہ حملہ کرتا اور کوئی یہودی قیدی بن جاتا تو پھر یہی یہودی جاتے اور پیسے دے کے اپنے اس یہودی کو چھوڑاتے تھے کہ یار جو بھی ہے تو ہمارے قبیلے کا آدمی، ہم نے اس کے ساتھ جنگ کی، اس کے ساتھ لڑے ہیں۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ بتاؤ تم نے اس کو کیوں چھڑایا، تو پھر جواب میں کہتے اللہ نے ہماری کتاب میں حکم دیا ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی گرفتار ہو جائے تو اس کو رہا کر کے لے آؤ۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم آدھی کتاب پہ عمل کرتے ہو، آدھے دین پہ عمل کرتے ہو اور آدھے دین کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں نے تو تمہیں اس سے بھی منع کیا تھا کہ تم اپنی قوم کے خلاف کسی کا ساتھ مت دینا، تم نے ساتھ دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، تم نے قتل کیا، تم نے قید بھی بنایا۔ اور جب قیدی کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا کوئی بندہ قید ہو جائے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے، مسلمانوں کی شریعت میں، کہ اگر کوئی مسلمان قید ہو جائے کافروں کے ہاں، اس کا چھڑانا مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے، فدیہ دیں، حملہ کریں، جو طریقہ ہو، لیکن اس کا چھڑانا مسلمانوں پہ لازم ہے، اس کو چھڑا کے لائے۔ اب آگے صرف یہ سن لے، اس کے بعد میں عمومی بات کرتا ہوں۔ پھر فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اب تم بتاؤ، اللہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، ان یہودیوں سے اور ساری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے، خصوصاً بنی اسرائیل کو اللہ پاک بنی اسرائیل سے پوچھتے ہیں اب تم بتاؤ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم
میں سے جو ان امور کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ کی بعض حکموں کو ٹھوکر پہ اڑاتا ہے اور ایک آدھ حکم پہ عمل بھی کر لیتا ہے، اس کی جزا کیا ہونی چاہیے تم بتاؤ؟ اب اللہ پاک خود اس کی سزا ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ نے فرمایا تمہاری جزا یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی دی جائے گی۔ کیا دی جائے گی؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا جائے گا۔ اور پھر یہ لمبی داستان ہے تفسیروں میں کہ اللہ پاک نے کہاں کہاں بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں پھر جب آخرت میں تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں وہاں پہ دردناک عذاب دیں گے۔ اب آپ اس میں دو باتیں سوچیں، ایک یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں تم نے بعض کتاب پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑا، اس کی جزا یہ ہے اگرچہ تم اپنے دین پہ قائم ہو لیکن تم نے یہ جو غلط کام کیا کہ جہاں تمہیں سمجھ میں آئے تم اپنے دین پہ عمل کرو اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں عمل چھوڑ دو، اس کا انجام یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے اور آخرت میں تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اب میں اور آپ اپنے معاشرے کی طرف آئیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ بے حسی اور بے بسی اتنی بڑھ چکی ہے، بے حسی اور بے بسی اتنی بڑھ چکی ہے کہ معاشرے میں جو ظلم کا کردار ہوتا ہے اس کا ساتھ دینے والے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دینے والا ڈر کے مارے کوئی نہیں، اور چونکہ دنیا کا لالچ بھی نہیں ہوتا اس لیے وہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ جس کا معاشرے میں ایک اہم کردار ہے، جس کو پولیس کہا جاتا ہے، اس کے ظلم کا یہ حال ہے کہ اللہ آپ کو کبھی تھانے نہ لے کے جائے، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ مظلوم کو کیسے نچاتے ہیں اور ظالم کو کیسے سلوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ظالم جاتا ہے تو پورے کرو فر کے ساتھ جاتا ہے، دنیا کے اسباب کے ساتھ جاتا ہے، ظالمانہ ایف آئی آر کٹنے میں 2 منٹ نہیں لگتے، اور آپ اپنی جائز ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جائیں 1 مہینے کے رگڑے آپ کو لگائے جائیں گے، اور ایک پولیس افسر آپ سے کتنے پیسے لے گا یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، جنہوں نے ایف آئی آریں کٹوائی ہیں یا جن کو کسی بھی امور میں کہیں سابقہ پڑ گیا ہے تھانوں کا۔ اس لیے محترم دوستو میں اور آپ اپنے کردار پہ دیکھیں اور اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا حضرت ہمارے دل سو گئے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا، کیوں تمہارے دل سو گئے؟ فرمایا آپ قرآن سناتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، لیکن آپ کے قرآن کا ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں لیکن ہمارے دل کی سیاہی سفیدی میں نہیں بدلتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا جواب سنیں، فرمایا خبردار تمہارا دل سویا ہوا نہیں ہے، تمہارا دل سیاہ نہیں ہے، تمہارا دل مر چکا ہے۔ اس لیے کہ جو دل سویا ہوا ہو قرآن سناؤ وہ دل جاگ جاتا ہے، جو دل سیاہ ہو اس کو قرآن سناؤ وہ دل سفید ہو جاتا ہے، لیکن جو دل مر چکا ہو وہ کبھی جاگتا نہیں ہے۔ اگر وہ دل سود خوری کا ارتکاب کرتا ہے قرآن سناؤ کہ سود کھانے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، وہ کہتا ہے ہونے دو ہم تو اپنے جگر پہ چلتے رہیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل مر چکا ہے۔ اور ظلم کا ارتکاب کرنے والا وہ اپنی ڈگر پر اور اپنی شرارتوں پر، اپنی بدکرداری پر قائم اور دائم ہے، قرآن کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، وجہ یہ ہے اس کا دل مر چکا ہے۔ ایسے مرے ہوئے دلوں کے کرداروں کے خلاف میرے اور آپ کے اس معاشرے کو ضرورت ہے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور اسے بتا دیں کہ اس معاشرے میں ظلم کا راج نہیں چلے گا اور مظلوم کا ساتھ دینے والا بھی کوئی ہے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن بات کے شروع میں، میں نے بیان کے شروع میں
جو میں نے بات کہی تھی وہ ذہن میں رکھنا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکی کا ساتھ دیتے رہو اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے رہو۔ اور قرآن میں اللہ نے تعریف کی ایسے لوگوں کی، فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو کہ کوئی یہ کہے گا وہ کہے گا، کہنے دو جس کو جو کہتا ہے، صرف اللہ جل جلالہ کے راضی کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا چاہیے، اور وہ قدم اپنی زندگی سے شروع ہو، اپنے معاشرے سے شروع ہو، اور پھر انسان ہر جگہ ظلم کے خلاف مظلوم کا ساتھی بنتا رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔